الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے، 120 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 16 رکوع ہیں۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس سورت کے کچھ حصے صلح حدیبیہ کے موقع پر، کچھ فتح مکہ کے موقع پر اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ تو کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، مستحکم ہو چکی تھی، لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس صورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت کی آیت نمبر 114 میں یعنی تقریباً اختتام کے قریب ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے پیروکاروں نے دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ تو اس واقعے اور دعا کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کھانے کے اور بھی کئی حوالوں سے حلال اور حرام کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو بہرحال اس سورت کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ اس بات سے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ تو وعدوں کو پورا کرنے کی، چاہے وہ اللہ سے ہوں یا بندوں سے ہوں، ان کی پورا کرنے کی یہاں تاکید کی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت لکم تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، بہیمۃ الانعام مویشی قسم کے تمام حیوانات، الا ما یتلی علیکم سوائے ان حیوانات کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، غیر محل الصید، غیر محل الصید جو جائز نہ کرتے ہوں شکار کو، وانتم حرم جب کہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی یہ سب تمہارے لیے حلال ہوں گے سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو گے۔ غیر محل الصید، تم شکار کو حلال نہیں کرنے والے نہیں ہوگے، وانتم حرم جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی فیصلہ سناتا ہے، حکم دیتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدج ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ یا ایہا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، لا تحلوا بے حرمتی مت کرو، شعائر اللہ اللہ کے شعائر کی، ولا الشہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، ولا الحدج اور نہ ہی حج کے جانور کی، یعنی ان چیزوں کی بے حرمتی مت کرو، ولا القلائد اور نہ ہی ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، ولا آمین البیت الحرام اور نہ ہی عازمین بیت الحرام کی، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا
جو کہ طلبگار ہوتے ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلل تم یعنی جب تم احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے شنآن قوم، کسی قوم کی زیادتی، ان صدوکم کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدو کہ تم زیادتی کر بیٹھو۔ یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس قدر زیادتی کی تھی کہ تمہیں مسجد حرام سے انہوں نے روک دیا تھا، نہیں جانے دیا تھا، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے جواب میں زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی کا نام، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مرا ہو، والمتردیۃ، یا جو اوپر سے گر کر مرا ہو، والنطیحۃ، یا جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما زکیتم، مگر یہ کہ تم اس کو ذبح کر چکے ہو، یعنی اس کے مرنے سے پہلے، اگر ان تمام صورتوں میں مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لو اللہ کا نام لے کر تو تب جائز ہے۔ تو انہی حرام جانوروں کے بارے میں فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جسے بتوں کی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان تستقسموا بالازلام، کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، یعنی ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، یعنی اس بارے میں وہ نا امید ہو گئے ہیں کہ اب تم کبھی مغلوب ہوگے۔ فلا تخشوہم، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، بلکہ مجھ سے میرا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، لہٰذا مایا الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ مِن نِعْمَتِي، تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو یہ باتیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لہٰذا یعنی اس دین کے کو جب ہم نے تمہارے لیے مکمل کیا، اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا، لہٰذا اس دین کے جو احکام تمہیں سنائے جا رہے ہیں، ابھی کچھ پہلے گزرے ہیں، کچھ بعد میں آئیں گے، ان احکام کی تم پوری پابندی کرو۔ پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، لیکن جو شخص مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بالکل بھوک کے عالم میں ہو، غیر متجانف لاسم، یعنی بھوک کے عالم میں مرنے کا خطرہ ہو، غیر متجانف لاسم، ایسا نہ ہو کہ گناہ کی متجانف لاسم، کہ گناہ کی طرف کوئی رغبت ہو، گناہ کی طرف کوئی میلان رکھنے والا نہ ہو، تو پھر اس حد تک لینے کی اجازت ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا، اس حد تک لیا جا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔
لیکن لذت کی خاطر نہ ہو اور نہ ہی گناہ کا ارادہ ہو۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور بہت بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور ما علمتم، اور جو تم سدھاتے ہو سکھاتے ہو، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبین، چھوڑتے ہوئے ان کو شکار کے لیے، تعلمونہن، جو تم انہیں سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما امسکنا علیکم، تو کھاؤ وہ جو تمہارے لیے انہوں نے روکے رکھا، علیکم، تمہاری خاطر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اسی طرح تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، المحصنات من المؤمنات، اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اسی طرح وہ خاندانی عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اذا آتیتموہن اجورہن، یہ تب، اور اس کے لیے شرط یہ ہے، اذا، جب کہ، آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، محسنین، یہ سارا معاملہ نکاح میں لا کر ان کو اپنے نکاح کے بندھن میں لانے کے لیے ہے، یعنی کہ جو حقوق و فرائض کا ایک سلسلہ ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ہے، غیر مصافحین، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی پیدا کرنے کے لیے۔ ومن یکفر بالایمان، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کو ملا لیا، کفر کیا، فقد حبط عملہ، تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اسی طرح جو دھونے کا معاملہ ہے، وارجلکم الی الکعبین، تو اپنے پاؤں دھو لیا کرو، الی الکعبین، دونوں ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر اور زیادہ اور اچھی طرح پاکی کیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کسی سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہے، یعنی واش روم سے، یا یہ پخانہ کر کے، پخانہ یا پیشاب کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے، ان کو خوب چھوا ہے، فلم تجدوا ماء، تو پھر ایسی صورت میں اگر تمہیں لم تجدوا ماء، پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے
تیمم کر لیا کرو، صعیدن طیبن تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فمسحوا بوجوہکم، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فمسحوا بوجوہکم، کہ پھر تم اپنے چہروں و ایدیکم منہ، اور اسی سے اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو اسی مٹی سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے لیطہرکم، تاکہ تم لوگوں کو اچھی طرح پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دے، کا اتمام فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور تم لوگ اللہ کا ذکر، اللہ کے انعام کو یاد رکھا کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم لوگ یاد رکھو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کے اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ رکھا ہے، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت قبول کی، یعنی ہم نے اللہ کے احکام کو سن لیا اور ہم اللہ کے احکام کو مانا کریں گے، یہ جو تمہارا وعدہ ہے اللہ سے، اس کو پورا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر رکھو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، للہ، اللہ کی خاطر، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے، الا، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، انصاف، تو یعنی کوئی دشمنی میں کہیں بے انصافی نہ کر لو، کہیں بھی اعدلوا، تمہیں انصاف ہی کرنا ہے، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی قریب تر ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، کہ ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا، کفر اختیار کیا، انکار کی روش اپنائی، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد رکھو، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا، اذ ہم قوم، وہ وقت بھی خاص طور پہ یاد کرنے کے قابل ہے، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ، الیکم ایدیہم، کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا کہ وہ تمہاری طرف نہ بڑھ سکے۔ واتقوا اللہ، لہٰذا اس اللہ کی جو نعمت ہے، جو ہوئی ہے تم پر، جو انعام ہوا ہے، اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔